Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 865. Wise in Vapi Jamaat Khana, near Surat, India. دیکھو نا بیٹری نہ ہوئے تو مشین بھی نہیں چلتی، اندر کی بیٹری ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ علیہ وسلم دھرم لادوں لاکھیں تو رہتے رہتے کے چلی وار رہے ہو مومن بھائی ویلا پوتی کلڑا ونس سے تینے جائی پہنچاڑو دیونے دوار رہے ہو مومن بھائی رکھی شرما ورت تمہیں مومنوں، ہمارے پیروں نے جو ہمیں گنان بتائے ہیں، ان گنانوں کے اندر آسمان زمین کے بھید ہیں، لیکن ایسا مذہب تمہیں ملا، پھر کہتے ہیں تمہیں کہے نہ جانیو ست پنتھنو بھید رہے ہو مومن بھائی، تم نے اس دھرم کا کوئی بھید ہی نہیں سمجھا۔ میں نے ابھی بریکہ والوں کو عرض کی ہے کہ سنجان میں نے جو میں نے 1.5 گھنٹے کی وائز کی ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا 5 منٹ، یہاں اس جماعت کو سناؤ۔ اتنی لمبی مسافری کر کے 11,000 میل کی میں آیا ہوں، ایک ہی واز ایک جماعت میں ہوتی ہے، کیا کروں، مجبور ہوں، وگرنہ ایک جماعت کے اندر 4-5 واز ہوں تو کچھ دل بھی نہ ہوئے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ انڈیا کی میری 1 مہینے کی مسافری پوری نہیں ہے، کم از کم 2 مہینے چاہیے۔ کوشش کیا کرتا ہوں، سب طرح کی باتیں، سب بھید ایک واز میں نہیں آ سکتے، کبھی میں 2-4 کلام بھی بولوں تو، لیکن ایک چیز کہ جو ہمارے پیروں نے گنان میں فرمائے ہیں، دینداروں ہم نے گنان چھوڑ دیے، گنان بھول گئے۔ اب یہ گنان بولا گیا، گنانوں کے شبد بگڑے ہیں، راگ بگڑے ہیں، گنانوں کی طرف دھیان گھٹ گیا ہے، ہماری کچاس ہے۔ ہر چیز طریقہ بورڈ کے اوپر مت ڈالو کہ وہ کریں گے، آپ بھی کچھ کرو۔ ہر ایک اسماعیلی کا یہ فرض ہے کہ وہ خود ڈھونڈ کے محنت کر کے اپنے مذہب کو سمجھے۔ بہت سے مات پتا یوں سمجھتے ہیں کہ بچے جن کے ہم چھوڑ دیں، طریقہ بورڈ والے ان کو مذہب سکھائیں گے، نہیں دیندارو، یہ غلط بات ہے۔ طریقہ بورڈ والے ارینجمنٹ کر دے رہے، لیکن یہ فرض ماں باپ کا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گنان سکھائے۔ میں ابھی ایک جگہ گیا، جماعت کا نام نہیں لیتا ہوں، سامنے بچے بیٹھے ہیں، 2 دعا میں، کیونکہ ایک دعا پڑھی، دوسری دعا امیڈیٹلی پڑھا دی گئی، وہ سب بچے آپس میں
ساری دونوں دعا میں خود کرتے رہے. مجھے ٹھیک نہ لگا اور میں آپ کبھی میری ٹیپیں سنا ہو تو میں بالکل کھلا بولنے والا آدمی ہوں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہر مات پتا کا فرض ہے کہ کم میں کم 10 برس تک لڑکا باپ کے پاس بیٹھے، لڑکی ماں کے پاس بیٹھے. یہ بچوں کو جدا کر کے ان کو آپ رکھ دیتے ہیں. آپ کے اوپر اس بات کا بھار ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ. ہر ایک مات پتا کا یہ فرض ہے، اور یہ فرض طریقہ بورڈ کے اوپر نہیں ہے. طریقہ بورڈ واضح اور ایسی چیزیں ارینج کرے، لیکن ماں باپ کے فرض جو ہیں وہ طریقہ بورڈ پر نہیں اٹھا سکتے. ابھی دیکھو ادھر ہماری گاڑی لیٹ ہوئی، لیٹ میں آیا، 2 دعائیں پڑھی گئی، میں نے اپنی دعا پڑھی اور کتنا شور بکور تھا ادھر، کتنا شور. اور خاص کر کے بھائیوں میں کہ جس ہمیں کسی اس میں ایکسچینج کے اندر آئے ہیں کہ اس کے اندر آدمی اتنے چلاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی آواز سنی نہیں جاتی. اگر میں آپ کے گھر میں آؤں، میرے 4-5-7 آدمی ہوں گے، ہم آپ کے گھر میں زور زور سے باتیں کریں، شور بکور کریں، آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ امام کا گھر ہے. جس امام کو ہم اپنے ایمان سے خدا کا نور مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، دھنی مانتے ہیں، اس امام کے گھر میں اتنا شور، اتنی آواز، اتنی بے ادبی. اسی لیے مجھ کو یہ پاٹ یاد آیا کہ رکھی سر مہاورت تمہیں آدھو پر تمہیں کائیں نہ جانے اور ست پنتھ نو بھیجو. یہ تسبیحاں، یہ سجدے کوئی کام کے نہیں جب تک کہ حضرت امام کی شناخت نہیں، اس کے گھر کا ادب نہیں، اس کے گھر کی توقیر نہیں، رسپیکٹ نہیں. عبادت کس کام کی؟ عبادت غلامی کو کہتے ہیں. وہ نوکر کے جو ہم نے پیسے دے کے خرید لیا، آج کل نہیں ہوتا، لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. دنیا میں غلام خرید کرتے تھے. جس طرح بکریاں بکتی ہیں اس طرح غلام بکتے تھے، اور عورتیں بھی غلام کے طور پہ بکتی تھی. پھر وہ لوگ کبھی بھی باہر جا نہیں سکتے، اپنے سیٹ کی، اپنے مالک کا ہر حکم مانتے تھے. اور سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ رسپیکٹ. اور اگر وہ رسپیکٹ نہ رکھے تو اس کو مارا جاتا تھا. مذہب کیا ہے دینداروں؟ مذہب ایمان کے اوپر نبھتا ہے. مذہب مرید اور مرشد کے بیچ میں روحانی سبند ہے. یہ روحانی سبند موت کے بعد اور موت کے پہلے دونوں طریقے سے ہے، زندگی کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی. اور آخرت میں اپنی باتوں میں کہہ رہا ہوں ہمیشہ کہ آخرت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. آخرت یعنی مرتے وقت اور موت کے بعد جو حالت ہے وہ ہماری آخرت ہے. اور یاد رکھو دینداروں کہ خدا رحیم تو ہے ہی، لیکن وہ جبار و قہار بھی ہے، وہ پیٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے. جب کوئی آدمی ضد کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو خدا اس کو پیٹتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، سمجھاتا ہے. جب یہ نہیں سمجھتا پھر خدا مارتا ہے. اور ایسے بے حساب داخلے ہیں. ہماری دعا کے پہلے پاس میں ہے کہ اے مولا ہم کو اس راستے پہ لگا کہ جس راستے پہ چلنے سے تو نے پاس میں ان اچھے لوگوں کو اپنی نعمتیں دی، لیکن اس راستے سے ہمیں بچانا کہ جو لوگ ایسے راستے پہ چلے کہ تیرا غضب ان کے اوپر اترا، ان سے ہمیں بچانا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہماری جونی دعا تھی. کچھ بڑی عمر کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں جن کو پرانی دعا
گرپی صدر الدین ماں باپ کی بنائی ہوئی، علی شاہ ماں باپ نے تھوڑا پھیر کیا، شہاب الدین شاہ نے پھیر کیا، تھوڑا سلطان محمد شاہ نے پھیر کیا، پھر وہ دعا بند ہو کے عربی دعا آ گئی، دعا مانگو نیت خیر جی۔ اس صدر الدین فرماتے ہیں یہ دعا الہی تو خیر کریے، عاقبت جو خیر کریے، ہتماند خیر کریے، دین و دنیا میں خیر کریے، آج پہر 64 گھڑیاں خیر سلامتی سے گزاریے، واٹے گھاٹے رہا مسافریے، راہیے درگاہیں پنجے بھائییں عشق دارییں، جملے جماعت جو خیر کریے، آل نبی اولاد علی جو خیر کریے، یالی رکھی ظالم جے ظلم کنا، یالی رکھی شر شیطان کنا، یالی رکھی تینی کنا جنہی کے توجی سانجا نائیں۔ کیسی اچھی دعا ہے وہ، ہر قسم کی دعائیں ادھر آ گئی۔ 8 پور 64 گھڑیاں، 24.5 گھنٹے کے اندر 64 گھڑیاں ہیں، 8 پوہر ہیں، اور ہر پوہر کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا ہت نے مانگ، یعنی اس دنیا کے جیون میں، موت کے بعد کے زندگی میں خیر کریے، صبح و شام خیر کریے، جو تیرے راستے میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی خیر کا چاہتا ہوں، جو اس وقت دنیا میں اسماعیلی مسافر ہیں ان کے لیے دعا مانگتا ہوں خیر کریے، اور جو تیرے حضور میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی خیر چاہتا ہوں، اور اے مولا تیرا جو کٹمب ہے ان کی بھی خیر چاہتا ہوں، آل نبی اولاد علی جو خیر کریے، پرنس امین ہے، پرنس رحیم ہے، حضر امام کے دوسرے بچے پرنس حسین ہیں، حضر امام کے چاچا پرنس صدر الدین ہیں، حضر امام کی لڑکی پرنس زہرا ہے، یہ حضر امام کا کٹمب ہے، تو ہم ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں۔ پھر یاد رکھیں ظالم کے ظلم کرائے، مولا جو ظلم کرے اس سے ہم کو بچانا، اور شیطان کے شر سے فریب سے بچانا، اور اے مولا جن کو تیری شناخت نہیں ان کو بھی دور رکھنا، ہم کو بچانا ہے، جنہیں کہ تجھے ساجانا ہے۔ ہم اسماعیلی لوگ اتنے خوش نصیب ہیں اگر ہم کو پتہ لگے تو، لیکن ہمیں پتہ نہیں، اپنے مذہب کا کچھ پتہ نہیں، اور چلو پتہ نہیں صحیح لیکن جاننے کی کوشش تو کرو، نہیں پتہ ہو کہ ہو گیا۔ ہماری اتنی عمر ہو گئی، 20-25 برس کے بعد انسان سمجھدار ہو جاتا ہے، جو کہ سمجھداری 10-12 برس کی عمر سے ملتی ہے، مگر چلو چھوٹے بچوں 20-25 برس کے جوان لڑکے، 40-50 برس کے مڈل ایج، 60-70-80 برس کے بوڑھے آدمی، سب ایک ہی حالت میں اگنورنس۔ سجدہ کیا چیز ہے، دعا کیا چیز ہے، دعا کرانا کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اپنے مذہب کا۔ جب بھی کوئی غیر قوم کا آدمی ہمیں پوچھتا ہے کہ بھئی تمہارا مذہب کیا ہے، تو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، اس کو کیا پتہ ہے۔ یہ جو کانچ کی واڑ ہے سورت کے اندر، ادھر پہلے ہمارا جماعت خانہ ہوا تھا، میں بہت برس کی بات کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں رمضان کے مہینے میں ادھر پہنچ گیا، رمضان کے روزے وغیرہ رکھتے تھے، پھر رات کو مجلسیں ہوتی تھی، تو اسی علاقے کے اندر ایک مجلس ہوئی، یہ بناؤ پیپر میں آیا تھا۔ مولوی صاحب نے لمبی چوڑی وائز کی اور اس پہ زور دیا کہ جو مسلمان نہیں اس کو مسلمان بناؤ تو تمہاری آخرت سدھرے اور تمہارے سب گناہ بخشے جائے اور خدا تمہیں جنت نصیب کرے، جو مسلمان نہیں ان کو مسلمان بناؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ کوئی ایک بے وقوف پٹھان چوکی کرتا تھا، اس کو یہ بات لگ گئی، اس نے سوچا کہ کسی کو کہنا کہ بھئی کلمہ پڑھو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ صبح ارلی مارننگ، ابھی تک اور نہیں پھٹی، یعنی روشنی شروع نہیں ہوئی، جہاں وہ چوکی کرتا تھا اس لائن کے اندر دور صبح اس نے دیکھا کہ ایک بنیا داتن کرتا ہے، کوئی نہیں تھا، یہ چھری لے کے ادھر گیا، اے بنیا
وہ کھڑا ہو گیا. لالا صاحب کیا ہے؟ بنیا نے دیکھا اجاڑ ہے، کوئی نہیں، اور یہ 6.5 فٹ کا آدمی ہاتھ میں چھری، وہ تو کانپنے لگا. اے بنیا کیا؟ لالا صاحب کیا ہے؟ کلمہ پڑھو. اچھا پڑھاؤ. وہ تو جان چھوڑنے کی بات تھی نا. اچھا پڑھاؤ، کیا پڑھوں؟ سوچ میں کہا کہ مجھے بھی نہیں آتا کلمہ پڑھنا. منہ نیچے کر کے چلا گیا. کلمہ پڑھو، کیا پڑھوں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں آتا. ہم اسماعیلی مذہب میں ہیں، کوئی ہم کو پوچھے کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے، مجھے نہیں آتا، تو یہ پٹھان جیسی بات ہوئی. تم لوگ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. مسلمان نہیں ہو؟ ہاں لیکن ہم دعا پڑھتے ہیں. تم لوگ کیسے مسلمان ہو؟ کافر ہو، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے. اور کبھی کبھی ہم کو کوئی پوچھتے نا آپ قرآن کا مانتے، نہ قرآن تو مسلمان کا ہے. ارے قرآن تمہارا ہے، مسلمان کا نہیں. میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، قرآن ہمارا جتنا ہے مسلمان کا نہیں. بھلا قرآن کہاں اترا؟ کس کے گھر میں؟ علی نبی کے گھر میں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ نبی کے جو صحابی اور خلیفہ ہو گئے، ان کے گھر میں تو قرآن نہیں اترا. قرآن تو میرے مولا کے گھر میں اترا ہے. قرآن اس گھر میں اترا ہے، نبی کے گھر میں، علی کے گھر میں. اور وہی علی نبی کے وارثدار یہی مولانا حاضر امام ہے. ہمارے گھر میں قرآن اترا، اور قرآن کے اوپر ہمارا جتنا حق ہے مسلمان بھائیوں کا نہیں ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے 100 برس پہلے. بابا کہتے ہیں کہ تمہیں لوگ کو عربی نہیں جانتا، એટલે તમારા માટે قرآن નથી. اس میں سینس تھی. اب بہت سے بھکتوں نے اس چیز کو پکڑ لیا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. مولا کہتے تھے کہ تمہاری عربی زبان نہیں ہے، دوسرے کا کیا ہوا ٹرانسلیشن تم پڑھو تو اس کا مطلب ہے کہ تم وہ بات مانتے ہو جو ٹرانسلیٹر مانتا ہے. یعنی تم ٹرانسلیٹر کو فالو کرتے ہو، اللہ کے کلام کو نہیں فالو کرتے، کارن کہ تم عربی نہیں جانتے. تو مولا نے ہمیں اس بات سے منع کیا. لیکن جو ہم عربی سمجھیں، عربی جانیں، تو قرآن پڑھنا ہمارا حق ہے، بلکہ فرض ہے. اور ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن پڑھنے کے لیے عربی زبان کی اس لیے ضرورت ہے. ہاں اگر کسی اسماعیلی نے ٹرانسلیشن کیا ہے تو پڑھو، کیونکہ سنیوں نے جو ٹرانسلیشن کیا ہے اس کے اندر پہلا توجیہ امامت کی بات ہی نہیں نکال ڈالی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں علی کی شان کی چیزیں ہیں وہ اس کو مانتے ہی نہیں. اب وہ ٹرانسلیٹر کہ جو اس کا ایمان علی کے اوپر نہیں ہے تو وہ تو علی کی باتیں کیسے کرے گا؟ اب آپ نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا تو آپ تو اس کو فالو کیے، قرآن پر تو نہیں فالو کیا. اس لیے امام سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ تمہارا માટે જ્ઞાન છે એ قرآنની تفسیر છે. تفسیر کا مطلب انٹرپریٹیشن، خدا کیا کہنا چاہتا ہے. عربی زبان کا ٹرانسلیشن عربی جیسا تو نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم اس کا ایسنس اپنے گنان میں پاتے ہیں تو جیسا کہ میں نے ابھی یہ جماعت خانے کے اندر دعا روز پڑھتے ہیں، اس کی آیت سنائی، اہدنا الصراط المستقیم. اے خدایا ہم کو اس سیدھے رستے پہ چلا کہ جن پہ چلنے والوں کے اوپر تیری نعمت اتری، اور اس رستے سے ہمیں بچانا کہ جس رستے پہ چلنے والوں پہ تیرا غضب اترا. گنان میں ہے کچھ؟ رسول کبیر دن کہتے ہیں جی بھلی بتاؤ یا شاہ بری تجاو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور بری تجاو ہر دوئی ہاتھ تمہارے
پھر کہتے ہیں بھلے رستے پہ چلنے کی توفیق دے، برے رستے سے ہمیں بچا، بری تجاو چھڑا، دونوں چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ وہی قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ ہے، وہ عربی میں ہے تو یہ ہندی زبان کے اندر ہے۔ اللہ جگہ جگہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، واحد ہے، اللہ صمد، قل هو اللہ احد۔ کہو اے رسول کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اے جی اللہ ایک قسم سب کا، دنیا اس کی ساری، اور چل نام خداوند بھڑیے، اور سب مٹیا کیری بازی۔ اللہ ایک ہے، سب کا قسم، یہ پنجابی لفظ ہے۔ قسم کہتے ہیں ہسبینڈ کو، شوہر کو، یعنی اس کا مطلب ہے مالک۔ عورت شادی کر کے اپنا سب کچھ مرد کو سپرد کر دیتی ہے، اس طرح ہمارا تن من دھن مال دولت سب کچھ، ارے ہمارا گوشت اور ہماری ہڈیاں بھی اس کی ہے، اور وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، زمین آسمان اس کا ہے۔ تو قرآن شریف میں جگہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین اور آسمان سب اس کے لیے ہے، اس کی ملکت ہے۔ تو ہمارے پیروں نے ہمارے گنانوں کے اندر قرآن شریف کا ایسنس نکال کے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اگر ہم گنان پڑھ لیں تو ہمیں قرآن کا علم ملتا ہے۔ ہم لوگ اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ خزانہ ہمارے پاس ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ داتا کراچی میں پیدا ہوئے۔ نومبر یہ مہینہ ابھی چلتا ہے، نومبر کی 2 تاریخ کو 1877 میں، یعنی کہ تقریباً 119 برس ہوئے، امام سلطان محمد شاہ کراچی ٹیکری پہ پیدا ہوئے۔ اور جس طرح عام بچوں کو لوری دی جاتی سونے کے لیے، تو ایک دودھ پلانے والی ماتا سلامت نے رکھی تھی۔ مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں، ان کو دودھ کم اترتا تھا تو دودھ پلانے والی ایک عورت رکھی، سندھ کی تھی، اور اس کا چھوٹا بچہ تھا۔ تو جب اس کو پتہ لگا تو بھاگی آئی، ماتا کو کہتی ہے میرے کو یہ سروس دو نا، کہ سلطان محمد شاہ کو ماتا سلامت محمد بولتی تھی، ماتا نے اس کا نام محمد رکھا تھا، اور حسن علی شاہ ماں باپ نے سلطان رکھا، اس لیے سلطان محمد ہوا۔ وہ عورت کا نام تھا رتن بائی۔ اس کو میں نے دیکھا ہوا ہے، چھوٹا سا قد تھا، موٹی تھی، 96-97 ایئرس کی ایج، لیکن اس کا جو منہ تھا گلاب کی طرح روشن تھا۔ ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کراچی گئے تو اس وقت بغیچے کا جمت خانہ پرانا ایسا ہی بیٹھا جمت خانہ تھا، تو مولا کے تخت پر بیٹھے، مائیوں کے اندر پہلے ہی یہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب یہ مولا تخت پر بیٹھے، آگے اس پر نظر پہنچی، سب واپس اٹھے، اٹھ کے نیچے اترے، اس کے پاس گئے تو وہ 2 ہاتھ زمین پہ رکھ کے، بدن موٹا تھا، عمر بڑی تھی، اٹھنے کی کوشش کی، امام نے پکڑ کے اٹھایا، کہتے ہیں رتن ماں ہم نے تمہارا دودھ پیا، اما تم ابھی بھی جوان ہو، ہم بوڑھے ہو گئے۔ امام کی باتوں میں بڑے بھید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جلدی گزر گئی۔ تو رتن بھائی نے دودھ پلایا اور پھر سونے کے لیے ہمیشہ غسل کرے، نہا کے دھو کے پہلے تسبیح نکالے، پھر امام سلطان محمد شاہ کو دھاون پلاوے، اور اس کا چھوٹا بچہ تھا اس کو پھر بعد میں پلاوے، پہلے امام کو پلائے۔
پھر سلانے کے لیے مولا تھوڑے دنیا بھانے بڑے ہوئے تو رتن بھائی گنان بولے اور امام سلطان محمد شاہ آستے آستے سو جائے. ایسا کرتے کرتے بڑے ہو گئے تو کبھی کبھی رتن ماں کام کاج میں ہوئے اپنے گھر جاوے اور سونا ہوئے. کامڑیا حاجی جی خدا بن کامڑیا حاجی حسن علی شاہ ماں باپ علی شاہ ماں باپ اور سلطان محمد شاہ ماں باپ کے ساتھ اس نے 3 اماموں کی سیوا کی ہے. کامڑیا حاجی کو ماں دنیا والے چھوٹے ہیں لیکن رتن ماں نے کامڑیا حاجی بھلے سرکار تم گنان بولو ہم سوتے ہیں. حاجی کامڑیا بازو میں بیٹھے وہ جھولے کے بازو میں جھولا جھولا رہے اور گنان بولے امام سلطان سو جائے. آج بھی میں نے آج بات کی حضرت امام اگلے میں رہتے ہیں تو سیکرٹریٹ دور ہے جو صاحب کا بنگلہ رہنے کا بیڈ روم اوپر ہے نیچے صاحب کی لائبریری ہے آفس ہے. تو مولا جب بھی اندر آفس میں پرائیویٹ چیز ہے ادھر جاتے ہیں اندر انٹر ہوتے ہیں بٹن دبا دیتے ہیں ٹیپ ریکارڈر میں گنان کی کیسٹ پڑی ہے آہستہ آواز سے گنان بجتا ہے اور مولا اپنا کام کرتے ہیں. جتنی دیر مولا کام کرتے ہیں گنان ٹیپ ریکارڈر میں بجتا رہتا ہے. ہماری ایک خورشید نام کی عورت ہے اس کا راگ بہت اچھا ہے. اس نے مولا نے کہا مجھے 1-2 کیسٹس بنا دے. جتنی دیر مولا اپنی خود کی آفس میں ہوتے ہیں سب گنان سنتے رہتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ امام نے کہیں بھول ہو گئی کسی کی مکھی کی کہ گنان نہیں رکھا تو ماں باپ پوچھتے ہیں مکھی گنان آئی وانٹ گنان اور گنان. مولانا شاہ کریم حضرت امام لندن آئے. ایک دفعہ لندن آئے اس وقت یہ جو الیگزینڈریا ہال ہے یہ نہیں ملا کوئی دوسرا ہال ملا. سب آ گئے قرآن شریف کی تلاوت ہوئی. اس کے بعد گنان پڑھا گیا آشا جی کا پاٹ ہے. اب اس وقت 2 لڑکے 18-20 برس کے وہ اندر انٹر ہوئے جب گنان چل رہا تھا. گنان ختم ہوا تو ایک لڑکا دوسرے کو کہتے ہیں ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈز دس لینگویج, یعنی یہ گنان ہندی بھاشا میں ہے. تو کہتے ہیں تیرے کو لگتا ہے یہ صاحب کو یہ گنانوں کی بھاشا کا پتہ ہے. 1.5 گھنٹے کے بعد جب ان کا وارا آیا یہ مہمانی لے کے آئے تھے تو جب اس صاحب کے پاس گئے تو جس لڑکے نے کہا ڈو یو تھنک ہی انڈرسٹینڈز دس لینگویج تو صاحب اس کو کہتے ہیں امام انڈرسٹینڈز ایوری لینگویج. اور تو اکا بکا رہ گیا. امام سب کچھ جانتا ہے. جب اس کی مرضی ہوتی کسی کو کچھ دکھانے کے لیے تو وہ اپنی شکتی اپنا معجزہ دکھاتا ہے. اس کو پہچانو پہلے. تیرے جانی نے تمہیں اوڑکھو شبد دیکھے گنانوں کے جو شبد ہیں ان کو سمجھو. تیرے جانی نے اچھا جان لیا اور خان دوسری چیز ہے. تینے جانی نے پھر بولا تینے اوڑکھو. اوڑ خان کچھ اور چیز ہے. جاننا تو ساری دنیا کے لوگ کئی ایکٹروں کو جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں لیکن اوڑ خان کچھ اور چیز. مولا کو جانو. کیسے جانو؟ ہسٹری پڑھو کہ یہ کہتا ہے میرے اندر نور ہے. I'm the holder of the نور of امامت. اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ ہم یہ نور ہمیشہ پرپیچول رہے گا ہمیشہ رہے گا. اور ہر امام ایسا بولتا چلا آتا ہے. 1400 برس میں ہمارے 49 امام ہوئے. 1400 برس سے یہ دعویٰ کرتا ہے میں امام ہوں. 1400 برس سے یہ بولتا ہے کہ میرے اندر نور ہے امامت کا. 1400 برس سے یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ آل قیامت تک چلے گی جب تک یہ دنیا موجود ہے. ایک دیندار کوئی آدمی جھوٹ بولے وہ جھوٹ کتنا چلے
1-2 برس چلے، 10 برس چلے، 20 برس چلے، 100 برس چلے، ایک پیڑھی چلے، 1400 برس سے جھوٹ چل سکتا ہے، جھوٹ کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر بھی وہ 1400 برس میں 32 آدمیوں نے نبوت اور امامت کا دعویٰ کیا، خاک ہو گئے، مٹ گئے، نسل بند ہو گئی، برباد ہو گئے، ان کا نام لینے والا ان کی فیملی میں کوئی نہیں، کیونکہ ان کا کھوٹا دعویٰ تھا، مٹ گئے۔ اور جس کا سچا دعویٰ ہے وہ آج بھی یہی کہتا ہے، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، اور یہی حق ہے کہ دنیا کے اندر جس خدا نے ایسی سرشٹی بنائی، اس خدا نے اس سرشٹی کو سنبھالنے والا، دیکھ ریکھ رکھنے والا کوئی مینیجر نہیں بنایا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس ساری سرشٹی کو قابو کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے تو صحیح، اور وہ ہے، لوگوں کو معلوم نہیں۔ لگ بھگ ہر مذہب والے یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا۔ ارے انتظار کرتے 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 تھک گئے ہیں، وہ تو نہیں آیا، لیکن جن کے پاس آیا ہوا ہے ان کو خود کو پتا نہیں ہے کہ یہ یہی ہے۔ میں ایک دفعہ بیروت گیا، بیروت جو ہے نا وہ لیبنان کا کیپٹل ہے۔ بیروت کے اندر اور باہر اس کے سارے لیبنان میں لاکھوں دروز ہیں۔ میں ایک بات میں ذکر کر چکا ہوں، اس کا دروز جو ہے مولانا امام حاکم بامر اللہ کے بعد ہم سے جدا ہو گئے ہیں، وہ اصل میں اسماعیلی بوڑھوں کی طرح، لیکن پھر وہ بدل گئے، ان کا کھاتا بالکل جدا ہو گیا۔ ان کے اندر امام حاکم جب یہ غائب ہو گئے، چلے گئے، کیا ہوا کہ ایک دن مولانا امام حاکم سفید گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنے غلام کو ساتھ لیا، شہر کے باہر چلے گئے، پہاڑی پہاڑ تھے، غلام کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، تو واپس چلا گیا۔ مولا گئے تو گئے، ایسے گئے کہ پھر کبھی دکھے ہی نہیں، گھوڑا بھی نہیں ملا، دنیا بھنے امام کی شریر کی لاش بھی نہیں ملی، کپڑے بھی نہیں ملے، گئے تو گئے کدھر؟ سارا علاقہ چھان مارا، ہزاروں آدمی نکلے مگر نہیں۔ اور جیسے ہی امام حاکم رات کے وقت چلے گئے تو دوسرے دن مولانا امام ظاہر نے جماعت کو کہا میں تمہارا امام ہوں۔ ابا نے، باپ نے جمعہ پورا کیا ہے، ابھی جمعہ پورا کرے تو لاش تو ملنی چاہیے، ابھی لاش نہیں ملی، چلو سمجھ لو کہ چلے گئے، گھوڑے کا کیا ہوا؟ اب اس طرح اسماعیلیوں میں دو فانٹے پڑ گئے، ایک وہ اسماعیلی تھے کہ جنہوں نے مولانا امام نزار کو قبول کیا، اور دوسرے یہ تھے انہوں نے امام نزار نہیں، امام ظاہر کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اور انتظار کرنے لگے کہ شب نہیں ملی، گھوڑا نہیں ملا، ضرور واپس آئیں گے، واپس آئیں گے، واپس آئیں گے، واپس آئیں گے۔ الگ پڑ گئے ہمارے سے۔ اب ان لوگوں کے اندر حمزہ نام کا ایک ان کا دائی اور مشنری تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ امام کا دائی میں ہوں، امامت کا دعویٰ نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ وہ غائب ہو گئے، جس طرح اس ناشریوں کا امام 12واں امام غائب ہو گیا، قیامت کے دن آئے گا۔ انہوں نے بھی کہا کہ قیامت کے دن آئے گا، کبھی آئے گی قیامت؟ 1000 برس کے بعد۔ تو میں جب بیروت گیا تو ہمارے اسماعیلیوں نے مجھے ان کی بہت سی باتیں سنائیں، اس میں ہمارا یہ دائی ہے اور وہ بیرسٹر بھی ہے، خود الحموی دمشق میں لا کی پریکٹس کرتا ہے، اس کے ساتھ میری بہت باتیں ہوئی۔ پھر ایک ہمارے بڑے عالم شخص سے مصطفیٰ غالب نے بہت سی کتابیں بھی لکھی عربی زبان میں، تو یہ دونوں تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ ایسا پاسبل ہے کہ شیخ العقل کو ملا جائے، یعنی ان لوگوں کا جو سب سے بڑا شیخ ہے؟ مجھے بولا تھا ہم ٹرائی کرتے ہیں۔ تو 3-4 دن کے بعد
ہم اس کو ملنے گئے۔ بیروت سے 30 سے 35 میل باہر پہاڑوں کی گفاؤں کے اندر بہت اچھا بنگلہ بنایا، وہاں وہ رہتے ہیں شیخ العقل کو۔ یہ لوگ جب بیروت ادھر جاتے ہیں تو گھٹنوں کے اوپر چل کے اس کے پاس جاتے ہیں، پاؤں سے نہیں، گھٹنوں سے چلتے ہیں اور ادھر پہنچتے ہیں، اتنی اس کی عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ امام نہیں ہے۔ اور یہ بہت لوگ بھی جو ان کا دائی مطلق بورڈ جو کہتے ہیں نا بڑے سیدنا صاحب، اس کے پاس بھی دروازے سے اس کے بیٹھنے کی جگہ تک گھٹنوں پہ چل کے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کی کتنی عزت کرتے ہیں، حالانکہ وہ امام نہیں ہے، اور ہم اپنے امام کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سمجھ لو کہ اس کے گھر میں کتنا شور بکور کرتے ہیں، ہر سانس کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس کو میرے بڑے افسر سے ملا، انہوں نے میرا انٹروڈکشن کرایا کہ یہ اسماعیلی مشنری ہے، آغا خان کا یہ دائی ہے، بہت عزت سے پیش آیا، کعوہ وغیرہ پلایا، باتیں کرتے 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 میں نے کہا یا شیخ، امام حاکم غائب ہو گئے، آپ کہتے ہیں وہ واپس آئیں گے، تو کبھی واپس آئیں گے؟ تو مجھے بولا 1000 برس کے بعد۔ تو اس وقت، یہ 1970 کی بات ہے، اس وقت حساب کیا گیا تو 16 برس باقی تھے، یعنی کہ 1986 میں امام حاکم کو ظاہر ہونا چاہیے تھا، 10 برس نکل گئے۔ تو میں نے ہنستے ہنستے کہا، میں بولا 16 برس باقی ہیں، خدا آپ کو اور میرے کو زندگی دے تو ہم یہ 16 برس کے بعد دیکھیں۔ میں نے کہا مانو کہ کبھی امام حاکم 16 برس کے بعد یعنی 1000 برس کے بعد جو نہ آئے تو آپ کیا کرو گے؟ مجھے ہنس کے کہتا ہے آغا خان صاحب بیٹھے ہیں، مطلب یہ امام سچا بیٹھا ہے، 16 برس ہو گئے، 10 برس اوپر ہو گئے۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی کہ ہر مذہب والے یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کا جن کو وہ لوگ مانتے ہیں وہ آنے والا ہے۔ کرسچن لوگ ہیں وہ جیسس کی راہ دیکھتے ہیں۔ یہ بہت لوگوں کا امام بھی غائب ہو گیا، حالانکہ ان کا امام جنما نہیں، چھوکری ہوئی تھی، لڑکی ہوئی تھی، اور لڑکی کے لیے امام نہیں بن سکتی۔ کچھ ابھی آج کل یہ پڑھے لکھے ہیں نا، تو ینگسٹر ایسے بہت سے سوال کرتے ہیں۔ تو میں ایک دفعہ ٹورنٹو واز کرنے کے لیے گیا تو ایک محفل میں ایسے ہی سوال جواب کا سیشن تھا، تو ایک لڑکی کھڑی ہو کر کین امام بیکم اے وومن اور وومن بیکم اے امام؟ میں بولا نو نیور۔ وائی؟ میں ہنسا تھا۔ میں نے کہا یو آر اے ڈاٹر آف سو اینڈ سو، when you will marry then you are no more daughter of so and so but you are a wife of so and so۔ تیرا جب لڑکا بچہ پیدا ہوگا تو تیرے باپ کا نام نہیں لے گا، تیرے شوہر کا نام لے گا۔ عورت کبھی بھی امام نہیں بن سکتی، وہ کسی کی وائف ہوگی تو اس کی نسل چلے گی، نسل باپ سے چلتی ہے، ماں سے نہیں۔ اور اللہ نے جو پرومس کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم میں تجھے دعا کرتا ہوں کہ قیامت تک تیری نسل چلے گی، قیامت تک۔ irrevocable promise۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے خدایا میری ساری اولاد کے لیے یہ پرومس ہے؟ فرمایا ہاں، لیکن ان کے لیے نہیں کہ تیری اولاد میں سے جو حق کو چھوڑ دیں گے ان کے لیے میرا پرومس نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کہ اس ناشریوں کا امام بھی ابراہیم کی اولاد میں سے ہے۔ اس نے کھوٹا دعویٰ کیا، غائب ہو گئے۔ دروز والوں نے کھوٹا دعویٰ کیا، غائب ہو گئے۔ بہروں نے کھوٹا دعویٰ کیا، غائب ہو گئے۔ اس طرح تو 32 لوگوں نے نبی کریم کے بعد 32 آدمیوں نے کھوٹا دعویٰ کیا، کسی نے کہا میں نبی ہوں، کسی نے کہا میں امام ہوں، سب مٹ کٹ کے۔ اور جو سچا ہے وہ بیٹھا ہے اور ہمیشہ بیٹھا ہوگا۔ ایک اٹالین بائی تھی رپورٹر، مولا نے شادی نہیں کی تھی، تو وہ مولا کا انٹرویو لینے آئی، کہتی ہے
کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی یہ جو نسل ہے، یہ جنریشن قیامت تک چلے گی؟ سر فرمایا چلے گی۔ وہ کہتی ہے آپ نے ابھی شادی نہیں کی تو ایسا مان لو کہ ابھی آپ مر جاؤ، گزر جاؤ، استغفر اللہ، ایسا ہم کو نہیں کہنا چاہیے، وہ رپورٹر کی بات ہے۔ سپوز یو ڈائی، سب آج کے کہتے ہیں آئی ول ناٹ ڈائی وداؤٹ این ایشو، میں نہیں مروں گا جب تک کہ میں اپنا بیٹا نہ چھوڑ جاؤں۔ تو پھر کہتی ہے ایسا مانو کہ آپ کو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی تو سفر میرا بیٹا ہی ہوگا، لیکن جب پہلے بیٹی ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئی، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے چلائے، لیکن جب بیٹا ہوا تبھی پتہ لگا۔ امام کبھی کبھی بہت کھیل کرتا ہے۔ ہاں ایسا ہوا ہے کہ بھائیوں میں سے پیر کا جامع دیا گیا، مولانا حسن علی شمابت نے یہ کچھ کیرے کے اندر اور مہوا میں ادھر کچھ گڑبڑ ہوئی، مسکت میں بھی کچھ گڑبڑ تھی۔ مولانا حسن علی شاہ ایران میں تھے اس وقت، اپنی ماں کو مریم خاتون کو مت سلامت کا ٹائٹل دے کے، پیری جامع دے کے ان کو ہندوستان بھیجا۔ مت سلامت ادھر آئے، بمبئی میں بھی وائس تھی، مسکت میں وائس تھی، گوادر میں وائس تھی، کیرا گئے، مہوا گئے اور کچھ کیرا کے اندر گزر گئے۔ ان کی مزار ہے سر۔ بھائی پیر بن سکتی ہے، جامع کا پیر یعنی اس صدرین جیسے، لیکن امام نہیں، کیونکہ امام ہے وہ مسکولن ہے، مسکولن مرد ہے، فیمینن نہیں ہے، مسکولن ہے، اور مرد سے نسل چلتی ہے، عورت سے نہیں۔ اب اللہ ایک قسم سب کا، اس میں ایک اچھی راز کی بھید کی بات ہے کہ ہماری جو روحیں ہیں صرف ایک اللہ کی جو روح ہے، کیونکہ اللہ تو نور ہے، اس کا کوئی بدن شریر تو ہے ہی نہیں، لیکن جو یونیورسل سول ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ مرد ہے، اور باقی تمام روحیں ہیں عورت ہے۔ کافر ہوئے، مومن ہوئے، کچھ بھی، عورت ہوئے مرد ہوئے، عورت اور مرد کے بیچ میں مرد کی میسکولن روح نہیں ہے، عورت کی بھی فیمینین ہے، مرد کی بھی فیمینین ہے، روحیں تمام فیمینین ہیں، عورت کے اسٹرکچر میں ہے۔ اس کے لیے پیروں کے گنان کے اندر اپنے آپ کو ناری طریقے پیش کیا ہے پیروں نے۔ اے سوامی چالی چالی نے تھا کی گئی، اے مولا میں چل چل کے تھک گئی۔ گنان پیر حسن کبیر دین کا مرد ہے، لیکن جو روح ہے نا وہ عورت ہے، اس مالک کی عورت ہے۔ یہاں دنیا کے اندر عورت مرد کا جو پارٹ ہے، ایسا پارٹ اس کے ساتھ روحانی نہیں ہے۔ یہاں بچے پیدا کرنے کے لیے خدا نے عورت کو مرد کو جدا بنایا، مگر وہاں تمام روحانیاں جتنی بھی اب جو حساب دیگر کی روحانیاں، ہر روحانی مولا کے سامنے فیمینین ہے، سری جاتی ہے، ناری جاتی ہے، صرف وہ ایک مرد ہے۔ اللہ ایک قسم، سب کا قسم کہتے ہیں ہسبینڈ کو، وہ سب کا ہسبینڈ ہے۔ جی ناری تھئی میں وین ویا، ایسے کتنے ہی گنان ہیں کہ جس کے اندر پیر کہتے ہیں میں تیری ناری ہوں۔ اب یہ ناری روحانی چیز ہے۔ جس طرح سے ایک عورت اپنے ہسبینڈ، اپنے شوہر کو سب کچھ سپرد کر دیتی ہے اور اس کی پوجا کے طور پہ یعنی اس کو اتنا پیار کرتی ہے، عورت جیسا پیار مرد نہیں کر سکتا۔ عورت کے بہت روپ ہیں اور مرد ان روپوں کو کبھی نہیں سمجھے گا۔ عورت کا سب سے اونچا روپ ہے ماں۔ ماں مرد کبھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس کی روح ناری جاتی میں ہے، لیکن یہاں دنیا کے قاعدے کی بات کرتا ہوں۔ ماں کا جو پیار ہے خدا کے پیار کا سیمپل ہے۔ اگر ہم کو خدا تعالیٰ کے پیار کو سمجھنا ہے تو ماں کے پیار کو سمجھو۔ اے دینداروں، ماں اپنے لہو کو ٹرن کر کے دودھ میں بدلاتی ہے۔ ماں کا جو دودھ ہے وہ ایگزیکٹلی اس کے بلڈ کے انگریڈینٹس ہے۔
کوئی فرق نہیں رنگ کے سوا اور ٹیسٹ کے سوا. اس کو خدا تعالیٰ نے ایک ایسی کرشمہ دیا کہ جو ماں کا دودھ ہے وہ حقیقت میں ماں کا لوئی ہے. 9 مہینے اس کو پیٹ میں رکھتی ہے. کبھی کبھی آخری 2-3 مہینے ہوتے ہیں تو بڑی دکھی ہوتی ہے, بڑی حیران ہوتی ہے, اور جنم کے وقت اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا. لیکن امیڈیٹلی جب بھی بچہ باہر نکل آتا ہے اس کا سارا دکھ بھول جاتی ہے. دیکھو خدا تعالیٰ کی قدرت کیسی ہے. مولانا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تو یاد تو کر کہ تیرے جنم سے پہلے تیری ماں کو خدا نے دودھ مہیا کیا, کیونکہ جنم سے پہلے دودھ اتر آتا ہے. کیا خدا کی قدرت ہے. کبھی 1 دن پہلے, کبھی 2 دن پہلے, لیکن بچے کے جنم سے پہلے دودھ اتر آتا ہے. اور اس ماں نے کتنا دکھ اٹھایا لیکن کتنی خوش ہو جاتی ہے. اب اپنے بچے سے وہ اتنا پیار کرتی ہے کہ خدا کے سوا یہ پیار کہیں نہیں. تو ماں کا جو روپ ہے ناری میں وہ اعلیٰ درجے کا روپ ہے. اب روحانیت کے اندر جو پیر کا نور ہے, نبی کا نور ہے, وہ ماں کا نور ہے. ماں کی محمد شاہ فرمایا اور حضرت امام بھی فرمایا ساری دنیا کی جتنی بھی مائیں ہیں ان سب کا پیار ایک جگہ اکٹھا کرو تو بھی میں تم کو اس سے زیادہ چاہتا ہوں. اور یہ فرمان کرتے کرتے مولا کی آنکھیں بھیڑی ہو گئی. عورت کا جو سوروپ ہے ماں کا, نبی فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. میں 7 برس کا تھا جب میرے ابا نے ایک مولوی کو انگیج کیا مجھے قرآن پڑھانے کے لیے. کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ کی حدیثیں سناتا تھا. اس میں رسول اللہ کی ایک حدیث سنی. نبی فرماتے ہیں تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. میں بڑا ایکسائٹ ہوا اور جب یہ مولوی صاحب چلے گئے میں بھاگا اوپر اپنی ماں کے پاس. ماں بیٹھی تھی کرسی پہ, میں نیچے بیٹھا, اس کا پاؤں اونچا کیا. میرے کو تو جنت نظر نہ آئی. ماں کہتی ہے کیا ہے؟ میں نے کہا مولوی صاحب کہتے ہیں جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت تو دکھی نہیں. ماں نے پیار سے تھپڑ مارا. بیوقوف, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی سیوا کرو, ماں کی خدمت اور ماں کی دعا سے تمہیں جنت ملے گی. آپ کو یاد ہے ہم لوگ جب بچہ لے کے آتے ہیں مکھی کماڑیا کے پاس بیعت کے لیے تو یہ چھٹی کا دودھ بھی معاف کرواتے ہیں. اور ہمیشہ زندگی میں ایک دفعہ اپنی ماں کے پاس سے جوان ہو کے اپنی ماں کے پاس سے ایک دفعہ چھٹی کا دودھ بخشوا لینا. نہیں بخشواؤ گے یا ماں نہیں بخشے گی تو ہم کو قیامت کے دن پوچھانا ہوگا. اپنی ماں سے دودھ بخشواؤ اور اپنی ماں کی بہت عزت کرو. وہ غلط بھی کرے سوائے اس کے کہ کوئی ڈینجر ہوئے تو اور بات ہے. ماں کو کبھی ناراض نہیں کرنا. باپ کو ناراض کرو 1-2 تھپڑ مار دے گا, صاف ہو گیا. ماں کو نہیں, اور ماں کو بہت پیار کرو. مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ کی بات ہے, جولائی کی 7 1946 افریقہ میں دار السلام میں جبلی تھی. 7 جولائی کو رات کو دربار تھا تو اس کے اندر ماتا سلامت ام حبیبہ بیٹھے تھے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ آج میں بیگم کو ماتا سلامت کا ٹائٹل دیتا ہوں. اور ماتا سلامت کا نام کہہ کے نا مولانا رو پڑے, آنکھوں میں پانی آ گیا. اپنی ماں کو یاد کیا. ماں کی بہت عزت کرو. اونچی آواز سے بھی ماں کے سامنے مت بولو. یہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں
تو ادب سے بات کرو، آہستہ سے بات کرو، اونچی آواز سے بھی بات نہ کرو۔ خدا تعالیٰ نے 3 جگہ اپنے ماں باپ کی عزت کا قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ ہمارا مذہب، ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشنز بھلے لوگوں سے جدا ہوئے لیکن اعلیٰ چیز ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کینیڈا، امریکہ، یورپ میں نہیں ملیں گی کہ ماں کی اتنی عزت کی جائے۔ ٹھہرو، میں آپ کو اور کچھ کہوں۔ ماں کسی کی وائف تھی نا، باپ کی وائف ہے ماں۔ اسی طرح سے ہم جب شادی کرتے ہیں تو ہماری وائف ہوتی ہے۔ میں بہت دفعہ جماعتوں میں کہتا ہوں، اے مومنو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں سکھ، شانتی اور برکت رہے تو گھر میں استری کا جو بھی روپ ہے، استری کے بہت روپ ہیں، ماں استری ہے، وائف استری ہے، بیٹی استری ہے، بہن استری ہے، مامی، چاچی، تائی، استری کا جو بھی روپ ہے اس کو گھر میں عزت سے رکھو۔ وہ عورت، یہ سب عورت ہی ہیں، وائف ہے وہ بھی عورت ہے، ماں عورت ہے، بیٹی عورت ہے، بہن عورت ہے، گھر کے اندر بھابھی عورت ہے۔ مطلب کہ کسی بھی روپ میں گھر کے اندر جو عورت ہے اس کو بڑے پیار سے رکھو، عزت سے رکھو۔ بہت دفعہ عورت دل میں کچواتی ہے، بول نہیں سکتی، نہیں بولتی، مگر اس کے اندر ظلم اور کچوان کی وجہ سے جو دکھ ہوتا ہے وہ گھر کو جلا دیتا ہے۔ عورت کو ناراض مت کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں عورت کو بھی کہتا ہوں، عورت میں چرتر بہت ہے، کھوٹا رو کے اپنا کام کرانا بہت ہے، عورت کے اندر بھی بہت لچائی ہے۔ ان دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا چاہیے۔ مہاتما بدھ کے پاس ایک عورت آئی، گوتم بدھ کو ہم پیغمبر مانتے ہیں۔ جب سب لوگ چلے گئے تو اس کی طرف دیکھا، کیا ہے بیٹا؟ کہتی ہے، باپ میرے کو ایسا منتر دو کہ میرا شوہر میرے وش میں آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں وہ منتر کہ جو اپنے ہسبینڈ کو اپنے وش میں کر سکے۔ ابھی وش میں کرنے کا کیا ہے کہ اس کے ساتھ وہ جھگڑے نہیں، غصہ نہ کرے۔ مہاتما بدھ اٹھے، ایک کباڑ میں سے جا کے اتنی بڑی سوپاری لے کے آئے، کچھ منہ ہلا کے کچھ چھکارا مارا، کہتا بیٹا یہ دیکھ، یہ منتر ہے، اس کو کھانا نہیں، اس کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ چھوڑو، جب ہی تیرا ہسبینڈ غصے میں آ جاوے تو جلدی اٹھ کے یہ سوپاری منہ میں رکھ دینا۔ بھلے سلام کر کے چلی گئی۔ 4-5 دن کے بعد ایک دن بگڑا ہوا آیا۔ بہت دفعہ ہسبینڈ اپنے کام کاج کے کارن سے، نوکری کے کارن سے سیٹھ غصے ہو گیا، ابھی سیٹھ کو تو کچھ نہیں بول سکا، تو دل کا یہ ابھار کہاں نکالے؟ موسٹلی عورت کے پاس نکالے۔ آیا گھر میں، کھانا تیار ہے، اب بہانہ مل گیا، اس نے کہا کھانا پکا دیں۔ اتنی دیر میں کھانا نہیں پکایا، خوب گڑبڑ کی، یہ بھاگ کے گئی، سپاری لے کے منہ میں رکھی۔ ابھی سپاری منہ میں آوے تو بات نہ کر سکے، وہ بولتا رہا، یہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر ہوئی، شانت ہو کے ہنس کے کہتا ہے، آج کیا بات ہے، تم نے زبان نہیں چلائی؟ وہ یہ سمجھی کہ یہ سوپاری کا اثر ہے، لیکن حقیقت اس میں مہاتما بدھ نے جو یہ سوپاری دی وہ یہ تھی کہ بولو مت۔ لیکن جب مرد غصے ہوتا ہے، عورت کی زبان چلتی ہے، تو گھر میں سے برکت اڑ جاتی، جھگڑا۔ اے مومنو، آپ میرے بچے جیسے ہو، آپ میرے بھائی ہو، آپ میرے بچے جیسے ہو۔ میں کہتا ہوں اپنی دنیاوی زندگی کو سکھی بناؤ، صبح کی عبادت میں کام آئے گا۔ اے یاد کرو میری بیٹیوں، اے میرے بیٹوں، میرے بچوں، اگر دن بھر لڑتے رہے، گھر میں کسمپ ہے،
نہ وائف کے ساتھ بنتا، نہ بچوں کے ساتھ بنتا ہے، تو صبح کی عبادت کیا کر سکو گے؟ اپنے دل کو کلین کرو، اپنے دل کو نرم بناؤ، اپنے دل کو اس کی محبت میں رکھو۔ جو اس سے پیار کرتا ہے وہ لوگوں سے دشمنی نہیں کرتا، جو مولا کو چاہتا ہے وہ لوگوں کا ظلم نہیں کرتا، وہ سہن کر لیتا ہے لیکن ریٹیلیٹ نہیں کرتا۔ اے رشی سر، مہاورت تمہیں آدریو، یہ جو مذہب ہے یہ ورت ہے، ہم نے پلج کیا ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں تمہارا دین جو ہے وہ کنوکشن کا دین ہے، کنوینئنس نہیں کہ جب ہم کو ٹائم ہو گیا چلو مذہب کے اوپر عمل کر لو۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب کچھ پڑھنا چاہیے اور ہمارے دل کے اندر مذہب کا پریم پیدا ہوئے، اور مذہب کو جاننے کے لیے قربانی کرنی پڑے تو کرو۔ مذہب کو جاننے کے لیے کچھ نہ کچھ قیمت دینی پڑے گی، اور قیمت یہی ہے سہنشیلتا۔ آپ کے اوپر کسی نے گالی نکال دی، دکھ دیا، مومن سہن کر لیتا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب میٹھا مذہب ہے، ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم کسی کا مال نہیں کھاتے، مگر جو آدمی دسوند نہیں دیتا اس کے ساتھ کبھی بھاگیداری نہیں کرنا۔ جو حضرت امام کا مال کھا گیا آپ کو نہیں چھوڑے گا، آپ کو بھی کھایا جائے گا، مگر جو دسوندی ہے، جو حضرت امام کا سچا ہے، آپ اس کے ساتھ بھاگیداری کرو گے، برکت ہوگی، کیونکہ وہ اونچا پد بے ایمانی ڈس آنیسٹی نہیں کرے گا۔ دسوند برابر رکھو، اپنے اعمال سدھارو، اپنے دل کے اندر مولا کی جوت جگاؤ۔ 1100 سال سے یہ تاجکستان، بدخشان، ایران اور یہ جو لوگ ہیں، ایران کے تو نہیں کیونکہ انہوں نے تو 150 برس پہلے بھی امام حسن علی شاہ کا دیدار کیا، لیکن یہ تاجکستان کا خاص علاقہ 1100 برس ہوئے انہوں نے حضرت امام کا ظاہری دیدار نہیں کیا، اور وہ لوگ اتنے اچھے کیریکٹر وائز خوبصورت لوگ ہیں، دل کے اچھے ہیں، دگا نہیں، فریب نہیں، کچھ نہیں، اور انہوں نے کبھی اس بات کے لیے طلب نہیں کی کہ ہم کو امام ظاہری دیدار ضرور دے رہے، بیٹھے ہیں مگر امام کو جانتے ہیں۔ 1100 سال سے مولانا امام محمد باقر کے زمانے سے لے کے آج تک انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا۔ 1922 کے اندر رشیا کا پہلا پریزیڈنٹ لینن بنا، ولادیمیر لینن۔ یہ ابھی حکومت پہ آیا، اس نے فرمان نکالا، حکم نکالا، تمام دھارمک جگہوں کو توڑ ڈالو، چرچز توڑ دیے، مسجدیں توڑ دی۔ لیکن اس سے 6-8 مہینے پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ زرکار نے مشنری صفدری کو ادھر بھیجا اور حکم کیا کہ جمع خانے بند کر دو، اور جو پرانی جھونی جو تم دعا پڑھتے ہو اس کی جگہ 5 تسبیحاں پیر شاہ کی نکالو۔ آج تک ان لوگوں نے ابھی بھی، اس وقت بھی وہ پیر شاہ کی تصویر نکالتے ہیں دعا کی جگہ، کیونکہ حضرت امام نے حکم نہیں دیا فی الحال چینج کرنے کا، ابھی تک جمع خانے بھی نہیں بنے، وہ جب مولا کی مرضی ہوگی، مگر انہوں نے اپنا ایمان سلامت رکھا، دکھ اٹھائے، مارے کھائیں، ایمان سلامت رکھا۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے ہر حالت میں اپنا ایمان سلامت رکھو۔ تو اپنے مذہب کی ریت رسم رواج کی، مذہب کے اندر جو بھید ہے، اور یہ چیز کہ تمہیں کائنا جانو ست پنتھ نو بھید، یہ بھید کیا ہے؟ ہمارے نیک اعمال۔ یہ بھید یہ ہے کہ حضرت امام کا جو نور ہے وہی سب کچھ ہے۔ بھید یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے اندر جو کچھ بھی، خاص طور پہ بیت الخیال کی چیز ہے، وہ ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، یہ بھید ہے۔ اور حضرت امام کو کیا مانتے ہیں اب تو دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم کو منہ سے بولنا نہیں چاہیے کہ ہم حضرت امام کو کیا مانتے ہیں۔ جو انڈیویجول چیز ہے بٹوین حضرت امام اینڈ آور سیلف انڈیویجولی، وہی سب کچھ ہے، اس کے بغیر اور کوئی نہیں۔ آپ اس کو جو مانو وہ آپ کے ساتھ ایسا ہے،
آپ یہ سمجھ لو کہ آپ مولانا حضرت امام کو امام مانتے ہیں تو وہ امام ہے، پیر مانتے ہیں تو آپ کے لیے پیر ہے، آپ اس کو اللہ مانتے ہیں تو خدا کی قسم اللہ ہے۔ ابھی اللہ کیا ہے؟ اللہ کوئی بدن کی بات نہیں، اللہ تو نور ہے۔ مولانا رومی نے ایک جگہ لکھا ہے، سلطان محمد شاہ رومی کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، جلال الدین رومی کی مثنوی پڑھا کرو، تو مثنوی میں لکھتا ہے کہ اللہ اللہ می کنی، اللہ اللہ کرتے رہو، اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی، اللہ اللہ کرتے رہو تم ایک دن اللہ بن جاؤ گے۔ ای سخن حقس واللہ اللہ می شوی، میں تمہیں سچ کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ بن جاؤ گے۔ ابھی یوں ہی اللہ بن جاؤ گے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نور میں سے، اس کے روح میں سے ہماری روح ہم عبادت کر کے پاک صاف ہو کے گزر جائیں اور اس درجے تک پہنچے کہ ہماری روح جو ہے وہ اس کے روح میں مل جائے، اللہ ہو گئے نا۔ کوئی بھی انسان اگر دنیا کے اندر عبادت بندگی کر کے، اور عبادت بندگی میں اس کے سوچ وچار عمل کیریکٹر سب آ گیا، تو موت کے بعد وہ خدا کے نور میں مل جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اصل میں واصل ہو گیا۔ مگر جو امام اور نبی ہوتے ہیں، وہ جس دن امام یا نبی بنتے ہیں، ان کے آتما، ان کی روح پہلے سے اتنی بلند ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں خدا کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہم موت کے بعد ہوئیں گے، وہ زندگی میں خدا کے ساتھ ایک ہوتے ہیں۔ حضرت امام جب امام نہیں بنے تھے، ظاہر بھانے 22 برس کی عمر تھی، سلطان محمد شاہ تار کے پوتے تھے، تو اس وقت حضرت امام کے شریر میں آتما تھی نا، روح تو تھی۔ اب وہ روح جب امام سلطان محمد شاہ نے اپنی امامت کا نور حضرت امام کو دیا، تو وہ نور اور حضرت امام کی روح ایک ہو گئے۔ یہ واصل حق کا درجہ ہے۔ اس لیے حضرت امام اپنی نوری حالت کے اندر خدا کے ساتھ ایک ہی ہے۔ یہ بھید ہے ہمارا۔ آرام سے بیٹھ کے اس کے اوپر سوچو، غیروں کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ ہمارے مذہب کا ایسنس ہے۔ ہم اپنے حضرت امام کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی سیوا کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی لکھے لگے۔ اور اس لیے مولا کہتے ہیں کہ تم جب خدمت کرتے ہو، سیوا کرتے ہو، تو اس کا درجہ عبادت کے برابر ہے۔ کوئی بھی طرح کی سیوا کرو۔ آپ جب جماعت چلی جاوے تو اگر ادھر جھاڑو لے کے آپ کبھی جماعت خانہ صاف کرو، یہ بھی مولا کی سیوا ہے۔ آپ ادھر تھام باسن صاف کرو، یہ بھی مولا کی سیوا ہے۔ حضرت امام کے یہ جو روحانی بچے سب بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، آپ نے اس کی تھوڑی سیوا کی، یہ بھی مولا کی سیوا ہے۔ سیوا کے ہزاروں راستے ہیں۔ امام کہتے ہیں اگر عبادت نہیں کرو گے اور خالی سیوا ہی کرو گے تو تم کو پرائیڈ ہوگا جو تم کو گرا دے گا۔ اس لیے عبادت کرو اور سیوا بھی کرو۔ مولا فرمایا عبادت کی کوئی خامی رہ جاتی ہے، کوئی انسان پورا نہیں مولا کے سوا، لیکن عبادت کی کبھی کوئی خامی رہ جاوے، انکمپلیٹ کوئی چیز رہ گئی، تو سیوا اس کھڈے کو پورا کرتی ہے۔ عبادت کی ویکنیس یا عبادت کی خامی کو سیوا پورا کرتی ہے۔ دونوں چیزیں چاہیے، سیوا بھی چاہیے، بندگی بھی چاہیے۔ اور سیوا اس طرح کرو کہ حضرت امام کو راضی کرنے کے لیے سیوا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز کہوں، سب کداچی یہ چیز نہیں سمجھیں گے، مگر آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں، مشنری کالا روڑا ہمارے بھگت تھے، مبارک منڈلی اس نے شروع کروائی مولا کے پیچھے لگ لگ کے۔ جب یہ کالا روڑا عبادت میں بیٹھتے تھے تو ان کی روح جو نکل کے چوتھے آسمان تک جاتی تھی۔ ہم کو یہ بات کا پتا اس کی موت کے بعد امام سلطان محمد شاہ کے مکھ میں سے سنا۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کالا روڑا جب دنیا میں جیتا تھا تو 4 آسمان کی خبر رکھتا تھا، یہ اس کا درجہ تھا۔
کالا روڑا نے بہت بندگی کی. ایک دفعہ اس کی بندگی مولا نے بند کروائی اس لیے کہ اس کی شخصی سے بندگی بڑھ گئی. تو مولا فرمایا جو تم سام نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے ٹھیک نہیں. اچھا، سبزلی مشنری جو تھے وہ مشنری تھے. میرے کو اگر کوئی پوچھے اگر میں بھول کرتا ہوں میرا مولا مجھے معاف کرے. جتنی عبادت کالا روڑا نے کی سبزلی نے بیت الخیال کی عبادت اس درجے کی نہیں کی. لیکن مولا نے پیر کا درجہ سبزلی کو دیا، کالا روڑا کو نہیں دیا. کالا روڑا اپنی بندگی میں مست رہتے تھے، سبزلی دوسروں کی سیوا کرتے تھے. سبزلی کی یہ سیوا تھی، اس کی بندگی بھی بہت تھی. کالا روڑا کے درجے کی قدر نہ بھی ہو، لیکن یہ پیر بن گیا، وہ پیر کا درجہ نہ پایا. وہ مولا جانے وہ جانے، لیکن اس کو پیر کا درجہ کیوں دیا؟ اس نے جماعت کی بہت سیوا کی. ایک دفعہ پنجاب آئے تو میں ہوئی، کیونکہ جماعت میں کچھ جھگڑا تھا. سبزلی نے ان کو ڈانٹا ہوگا. رات کو کھانے کے اندر سبزلی مشنری کو پوائزن دی. میرے ابا ساتھ تھے اس وقت. آدھی رات ہوئی تو میرے ابا کہتے ہیں کہ یہ گھڑی 10 منٹ سے ٹوائلٹ میں جاوے. میں پریشان ہوا، 3-4 دفعہ گیا. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے کسی نے پوائزن دی ہے، لہو کی الٹیاں کرے اور سلاس میں سے بھی لہو نکلے. راتوں رات ڈاکٹر بلایا گیا اور اس کا علاج کیا. میرے باپ اس کو وہاں سے لے کے امرتسر، میں امرتسر میں پیدا ہوا، وہاں امرتسر میں رہتے تھے. گھر لے آئے، 2 مہینے ہمارے پاس رہے، ٹھیک ہوا. لیکن اس بندے نے ظاہر میں کبھی بھی مولا کو نہیں کہا مجھے دشمنوں نے ظاہر دی ہے. ایسی ہستیاں ہمارے مذہب میں ہوئی ہیں. وہ جائنٹس تھے، روحانی طاقت میں جائنٹس تھے، عالم تھے، فاضل تھے، عابد تھے، مولا کے عاشق تھے. مولا بھی ان کو چاہتا تھا، وہ بھی مولا کو چاہتے تھے. ہمارے مذہب میں بہت بڑے بڑے ایسی ہستیاں اور عبادت والے گزرے ہیں. ہمارے مذہب کا بھید ہی یہ ہے کہ مولا کے لیے ہم دکھ اٹھا کے خوشی ہوئے. میں واپس ریپیٹ کروں، مولا کے لیے دکھ اٹھانا مومن کی خوشی ہے. بولوں کچھ گنان میں سے اس بابت میں جو کہ آج میں اس وقت بیت الخیال کی ٹرن لے رہا ہوں. اتنی باتیں کرنے کے بعد صبح میں واز نہیں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کو ابھی یہ بیت الخیال کی ٹرن ہے. میں نے کیا کہا؟ مولا کی خاطر دکھ اٹھا کے خوش بنو، خوشی کرو. ابھی میں پھر صدر دین کا گنان سناؤں. مولا کی خاطر دکھ اٹھا کے خوشی کرو. صدر دین فرماتے ہیں پیا کارن، پیا ہمارا مولا ہے، پیا کارن جو دکھڑا سہ بھائی، پیا کارن جو دکھڑا سہوے، داڑھی مونچھ منڈا منڈا بھائی، داڑھی مونچھ اور منڈا منڈا، کالا منہ کر جگ دکھلا بھائی، کالا منہ کر جگ دکھلاوے تو لالن کی لالی پاوے رے بھائی، تو لالن کی
लाली पावे। बुझ निरंजन है। आधी रात के बाद उठ के राग से बुझ निरंजन पढ़ो और समझो आंखों से नदियां बहेंगी, सारे गुनाह उनमें धोए जाएंगे। इस अदबीर माँ बाप कहते हैं मौला के लिए जो आदमी दुख उठावे, दाढ़ी क्या है? इज्जत है। दाढ़ी मतलब के इज्जत गुमावे। मूंछ क्या है? बड़ाई है, वो भी निकाले और माथा एकदम उस तरह फिरा डाले, मुंड मुंडावे। मतलब ये है कि मुंड मुंडाना कभी होता है कि जब किसी का बाप मर जाता है तो बेटा, उस जमाने के अंदर हिंदुओं की रीत थी, बेटा मुंड मुंडाता है, मतलब के दुनिया के गम उठा लेते हैं। काला मुंह कर झग दिखला दे। मुंह काला क्या है? लोग उसको समझते नहीं, पागल मानते हैं, फिर पत्थर मानते हैं। मुंह काला करने का मतलब यह है कि लोग उसको नहीं समझते, पत्थर मानते हैं, पागल बनाते हैं। फिर कहते हैं तो लालन की लाली पावे। लालन माशूक को कहते हैं। हाज़र इमाम हमारा लालन है, उसकी लाली यानी उसका इश्क पावे। मैंने क्या कहा? मजहब के कारण हाज़र इमाम की खातिर दुख उठा लो, खुशी हो कि मौला के रास्ते में दुख उठाया मैंने। मैं उनको कहता हूँ जो अपने जमात की किसी न किसी तरीके से सेवा करते हैं, प्रेसिडेंट, मुखी, कमरिया, मिशनरी, अमलदार, वॉलंटियर, सब छोटे बड़े किसी न किसी तरीके से हम जो जमात की खिदमत करते हैं, दीनदारों, जमात के ऊपर एहसान नहीं है, हम खुद अपने ऊपर एहसान करते हैं। हमें फख्र करना चाहिए कि इमाम ज़मान की सेवा करते हैं। क्या कहूँ आपको, घंटे डेढ़ घंटे में कितना मजहब बताऊँ। अपने मजहब के दुख जो है ना, वो हमारे लिए खुशी की चीजें हैं, हमारी रूह ऊंची आती है। दुखों में कभी वावेला मत करो, दुखों के अंदर कभी मौला को ना करो, या मौला मैं मर गया, या मौला ये तूने क्या किया। कभी कभी भाइयों बोलते मिशनरी बापा भलाऊं करो गुनो कई से के मौला एकलो दुख दिनी है। आंचो है नादान पागल भाई, माँ ये शब्द अच्छे नहीं। तुम तो ये कहते हो कि मौला ने तुम्हारे ऊपर दुख डाल के तुम आजाद हो, फ्री हो, और मौला पकड़ा गया। मौला को ब्लेम करते हैं। हमारे आमाल हमें दुख देते हैं। मेरे हर शब्दों के पीछे गिनान होते हैं। हमारे आमाल हमको दुख देते हैं। पढ़ो तो वो गिनान, गुनाह तुम्हारो दुश्मन थसे, है ना गिनान में। तुम्हारे गुनाह तुम्हारे दुश्मन बनते हैं, मौला दुश्मन नहीं है। अपने अमाल ठीक करो, बड़ाई मत करो, मौला की सेवा करो और दिलो जान से सेवा करो। यूनिफॉर्म के अंदर, सेवा के वॉलंटियर के अंदर अगर आपके साथ कोई झगड़ गया, कुछ ना बोलो, किसी ने थप्पड़ मार दिया, आमीन, वो कबूल कर लो, ये आपके लिए मेडल्स हैं। सेवा करने में जो तकलीफें हैं वो हमारे लिए मेडल्स हैं। अपनी जिंदगी को सुधार के दीनदारों, दसमंद के अंदर पक्के बनो। बदियों बुराइयों से, जो आज की दुनिया की बदियां बुराइयां, शराब, तंबाकू, ड्रग्स वगैरह, इसी तरह से और ऐसी खराबियां, हमको सब पता है कि बदियां बुराइयां क्या है। इनसे बचो, इबादत करो। रात को 9:30-10 बजे सो जाओ, सुबह 3:30 बजे उठो, जमात खाने आओ, मौला की इबादत करो। ये रूह जो है ये उस मौला की नारी है, उसको सुपुर्द करो। सारा दिन उस मौला की इश्क और मोहब्बत में रहो, सारा दिन उसको याद करते रहो। वो हर वक्त आपके साथ रहेगा, आपका कोई काम फेल नहीं होने देगा। और आहिस्ता आहिस्ता आप जमीन से रूहानी तौर पे उठते जाओगे, आपकी रूह बुलंद होती जाएगी और एक दिन
اس کے ساتھ ملاپ ہو جائے گا۔ حضرت امام آپ کی سب نیک امیدیں پوری کرے، مولا ہر قسم کے گناہوں سے بچاوے، بدیوں سے بچاوے، مشکلیں مصیبتیں دور کرے، نوازشیں دے لے، برکتیں دے لے، رحمتیں دے لے، مولا حضرت امام بخششیں دے لے، دین میں دنیا میں آپ کی چڑھتی کرے، اچھی تندرستی دے لے، اچھی عزت آبرو دے لے، اچھی روزی روزگار دے لے، کبھی کسی کا محتاج نہ بننے دے لے، دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں ہیں ان کو ہمیں بخشش کے طور پہ دے لے، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہم سے دور کرے، کٹنب قبیلے جماعتوں میں سلاست محبت دے لے اور ہم کو نیکی دے لے، ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوئیں، مولا ہمیشہ اپنی قربت میں، قربت یعنی نزدیکی میں رکھے، اور مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کو، آپ کی آل اولاد کو اچھائیاں بھلائیاں دے لے، سکھی رہو، آباد رہو۔